اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سادہ لفظوں میں محض اصحاب نہ تھے، بلکہ وہ خود تاریخ رسالت کا لازمی جز تھے. کیا تھے؟ تاریخ رسالت کا ایک حصہ تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس ریولوشن کا پارٹ تھے. وہ محض آپ کے ساتھی نہیں تھے، محض دوست نہیں تھے، محض آپ کے ساتھ رہنے والے نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ تاریخ کا ایک حصہ تھے جو آپ سے متعلق ہے. اللہ نے ان کو اس لیے منتخب کیا تھا، یعنی وہ بھی چنے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر تو چنے ہوئے ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ بھی چنے ہوئے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کے معاون بنے، وہ آپ کے شریک کار بن کر اس ربانی مشن کو تکمیل تک پہنچائیں جو آپ کے ذریعے پورا کیا جانا مطلوب تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا، ان کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ. اصحاب رسول کو ان کی کن خصوصیات نے یہ تاریخی مقام دیا؟ کیا تھا ان کے اندر؟ کیوں چنے گئے تھے؟ اس سلسلے میں اس کے چند پہلو یہاں مختصراً درج کیے جاتے ہیں. نمبر 1، دین ان کے لیے محبوب چیز بن گیا تھا. ہم سب کا بھی یہ شوق ہے نا، ہم بھی آپ کے قریبی لوگوں میں سے ہوں کہ کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں نصیب و قیامت کے دن ہم آپ کے مجلس میں قریب ترین ہوں. آپ کے دنیا میں کتنا شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ اہم جو مشہور لوگ ہیں یا اہم لوگ ہیں ان کے قریب ہو کر بیٹھے ہی چاہے تھوڑی دیر. مثلا پچھلے دنوں مجھے کو بتا رہے تھے کہ کوئی ایک انڈین سٹار شاید آیا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایک شخص نے پتہ نہیں 50,000 روپے کی یا 80,000 روپے کی ٹکٹ خریدی. صرف میچ میں اس نے ایک جگہ پر بیٹھنا تھا، تو اس کے ساتھ والی جو سیٹ تھی اس کا ٹکٹ میرا خیال ہے 80,000 کا تھا. اگر آپ میں سے بھی کسی کو معلوم ہو یہ بات تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک ہندوستانی فلم ایکٹریس ہے، اس نے نام بھی مجھے بتایا تھا، ہندوستانی ایکٹر ہے، اور اس کی محبت ہمارے دل میں اس قدر جاگزی ہے. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے جو رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ کا قرب پانے کے لیے، یعنی احساسات میں تو ہم اپنے آپ کو آپ کے قریب پاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا چاہیں گے اور عافیت اور امان کہاں ہوگی؟ دنیا میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کو عافیت و امان کس سے ملتی ہے؟ کہاں جانے کو جی چاہتا ہے؟ جس کے ساتھ آپ کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، آپ کا قریبی تعلق ہوتا ہے، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ اپنے غم دکھ شیئر کرتے ہیں، تو قیامت کے دن کے ہنگاموں اور مشاکل میں ہر ایک کا جی چاہے گا کہ مجھے آپ کے قریب ترین جگہ مل جائے کہیں. لیکن اس کے لیے پھر شرط کیا ہے؟ صحابہ کرام کو جو آپ کی قربت نصیب ہوئی تو سب سے پہلی خصوصیت دین ان کے لیے محبوب چیز بن گیا تھا. اصحاب رسول کی خصوصیت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان ان کے لیے ایک محبوب شے بن گیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے، اور جب کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو وہ آدمی کے لیے ہر چیز کا بدل بن جاتا ہے. یعنی پھر انسان ہر چیز بدلے میں دے سکتا ہے، کچھ بھی قربان کر سکتا ہے. اس کے بعد آدمی کا ذہن اس چیز کے بارے میں اس طرح متحرک ہو جاتا ہے، اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ آدمی بغیر بتائے ہوئے اس سے متعلق ہر بات کو جان لیتا ہے. یعنی دوسرے کے دل کی باتیں بھی جاننا شروع کر دیتا ہے، اس کے اشارے بھی سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ دلچسپی کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے نا. جیسے ماں بچے کی ایک ایک چیز پہچاننے لگ جاتی، اس کو خواہ معروف معنوں میں کوئی نقشہ کار نہ دیا گیا ہو، مگر اس کا ذہن خود بتا دیتا ہے کہ اس کو اپنی محبوب شے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس کو کوئی پھر گائیڈ کرنے والا اور کوئی لمبی چوڑی کہانیاں سنانے والا نہیں ہوتا، یا کوئی لمبے لمبے قانون بنا کے دینے والا نہیں ہوتا. وہ محبت ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان کو خود رستے مل جاتے ہیں.
محبت کی سطح کے تعلق کا مطلب ہے دلچسپی کی سطح کا تعلق. ہماری اگر آپ سے محبت ہے تو محبت سب سے پہلے کیا شو کرتی ہے؟ انسان کی دلچسپی. یعنی یہ کہ آدمی اسلام کے نفع نقصان کو خود اپنا نفع نقصان سمجھنے لگے. دین کا نفع نقصان ایسے محسوس ہو جیسے اپنی ذات کا نفع نقصان. اصحاب رسول کو اسلام سے اسی قسم کا تعلق پیدا ہو گیا تھا. وہ اسلام کے فائدے سے اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے. اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اسی طرح بے چین ہو جاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے متعلق ناخوشگوار خبر سن کر تڑپ اٹھتا ہے، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس کی تلافی نہ کر لے. ہم اپنے تعلق کو اسلام کے ساتھ پرکھیں اس معیار پر. ہمارا بھی دین سے یہی تعلق ہے. دین کتنا پھیلتا ہے، کتنی دین کی عزت ہے، کتنی دین کی بلندی ہے، کتنا دین سرخرو ہو رہا ہے. ہماری دلچسپی اور ہمارے کنسرن میں کتنے فیصد اس کا حصہ ہے، اس سوچ اور اس فکر کا. ہمیں اس بات کا تو غم ضرور رہتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہمیں کون سا حق نہیں ملا، اور اٹھو اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے. لیکن دین کو اس کا کتنا حق ملا ہے، اس کا کیا مقام ملا ہے لوگوں کے جذبات میں، سوچوں میں، ان کی روزمرہ کی زندگی میں، ان کے انٹرسٹ میں، ان کی پسند و ناپسند میں، ان کی قدردانی میں. ایون دین کے لیے جو قدردانی کا پہلو ہے وہ کتنا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں، اور پھر ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا غم ہے ہمارے اندر. کوئی بات کرے گا کچھ؟ یہ کہتی ہے کہ آج اسلام اتنا بدنام ہو رہا ہے اور ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اس طرح مشغول ہیں جیسے ہمارا اس سے کوئی کنسرن ہی نہ ہو. وہ اسلام کوئی الگ چیز ہے، ہم تو الگ چیز ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارا سب زندگی کا کاروبار چل رہا ہے، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب ہو رہا ہے. ہمیں کس بات کی فکر اور غم ہو کہ اسلام پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے نام پہ کیا گزر رہی ہے. جب اسلام سے ایسوسی ایشن ایک خطرے کی علامت قرار پائی دنیاوی مفادات کے لیے، تو لوگوں نے اسلام کی آئیڈینٹی کو ایک طرف رکھنا شروع کر دیا بنسبت اس کے کہ وہ اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتے یا اور محنت اور سٹرگل کرتے ان داغوں کو دھونے کے لیے جو مسلمانوں پہ لگتے چلے جا رہے ہیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے. ہم نے امان کس میں سمجھی کہ اس کو ایک طرف رکھ دو. ایک چھوٹی سی بات سوچئے، اگر آپ اپنے آپ کو رکھیے، اگر آپ کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی سچویشن یاد کریں کہ جس میں کسی کو آپ کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، آپ نے کوئی بات کہی اور آپ کا وہ مطلب نہیں تھا لیکن دوسرے نے اس کو کچھ اور ہی سمجھ لیا، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ری ایکشن نہیں شو کرتے، سارا چین لٹ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ کتنا اوور ری ایکٹ کرتے ہیں کہ تم نے مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا، میں نے تو ایسے نہیں کہا یا میں نے تو ایسے نہیں سوچا. تو جب اسلام کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی، اور اپنے ہی مسلمان مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں، تو چونکہ اسلام کو اپنی چیز نہیں سمجھتے لہٰذا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ صرف انہیں کو برا بھلا کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہی غلط فہمیاں ہیں جو مسلسل چلی آ رہی ہیں، کیونکہ جو دور کر سکتے تھے انہوں نے اسے اپنا فرض نہیں سمجھا اور اس کے لیے وہ محنت کی نہیں جو کرنی چاہیے تھی. محبت کی سطح کے تعلق کا مطلب ہے دلچسپی کی سطح کا تعلق، یعنی یہ کہ آدمی اسلام کے نفع نقصان کو خود اپنا نفع نقصان سمجھنے لگے. اصحاب رسول کو اسلام سے اسی قسم کا تعلق پیدا ہو گیا تھا. وہ اسلام کے فائدے سے اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے. اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اسی طرح بے چین ہو جاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے متعلق ناخوشگوار خبر سن کر تڑپ اٹھتا ہے، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس کی تلافی نہ کر لے. مثلا اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بچے کے گریڈز اچھے نہیں آئے اور اسکول میں اس کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے، تو آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ لمبی تان کے سو جاتے ہیں. کیا یہی حالت نہیں ہوتا کہ اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ تلافی نہ ہو جائے، جب تک کہ گریڈز اچھے نہ ہو جائیں، جب تک کہ اچھی رپورٹ نہ آ جائے، بلکہ جب بھی چین سے نہیں بیٹھتے کہ آئندہ نہ کہیں دوبارہ ایسی خبر سن لوں. کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو آدمی کا ذہن اس کے بارے میں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے.
وہ اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی ضرورت اور تقاضوں کو وہ بتائے بغیر جان لیتا ہے. اس کی ضرورت اور تقاضوں کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ اس کو کیا چاہیے. اس کی بات کو پانے کے لیے کوئی نفسیاتی گرہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی. اس کے راستے میں اپنے حصہ ادا کرنے کے لیے وہ کسی چیز کو عذر نہیں بناتا. یہ 3 باتیں یہاں انہوں نے کہی ہیں. نمبر 1، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نمبر 2، اس کی ضرورت بتائے بغیر اسے پتا چلنے لگتی کہ اب اسلام کی ضرورت کیا. آج ہم ہر ایک سے پوچھتے رہتے ہیں اچھا آج کے دور میں ہمیں اسلام کی کیا خدمت کرنی چاہیے. نہیں، اس کو خود نظر آنے لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اور پھر کوئی نفسیاتی کمپلیکس وغیرہ رستے میں حائل نہیں ہوتا. کسی چیز کو انسان عذر نہیں بناتا. آج آپ دیکھیں کہ دین کا کام نہ کرنے کے کتنے بے شمار عذر ہیں ہمارے پاس، کتنے بہانے. میں کیوں نہیں کر سکتی، میرا یہ اور یہ اور یہ مسئلہ ہے. نہیں، جس کو محبت ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی چور دروازہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے اپنے کام کے لیے. جب آدمی کسی معاملے کو اپنا معاملہ سمجھ لے تو اس کے بعد اس کو نہ زیادہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ زیادہ سمجھانے کی. اس کا قلبی تعلق اس کے لیے ہر دوسری چیز کا بدل بن جاتا ہے. وہ کسی معاوضے کی امید کے بغیر یک طرفہ طور پر اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دیتا ہے. اس کی خاطر کھونا بھی اس کو پانا معلوم ہوتا ہے، یعنی دے کر بھی لطف اٹھاتا ہے. اس کی خاطر بے قیمت ہو جانا یعنی بے قدر ہو جانا، لوگوں کی نگاہ میں غیر اہم ہو جانا، اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. کہ پہلے لوگ اسے بہت امپورٹنس دیتے تھے، جب سے وہ دین کی طرف آیا تو اس کی وہ اہمیت چھن گئی. تو اس کو اس پر بھی کوئی ملال نہیں، وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اس دین کی خاطر ملا. اس کے لیے وہ ہر دوسری مصلحت کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس کے لیے وہ ہر تکلیف کو اس طرح سہ لیتا ہے جیسے کہ وہ کوئی تکلیف ہو ہی نہ. اصحاب رسول کوئی غیر معمولی انسان نہیں تھے، یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیتیں نہیں تھیں. وہ کوئی ماورائے بشر مخلوق نہیں تھے، یعنی کوئی سپر ہیومن نہیں تھے. ان کی خصوصیت صرف یہ تھی کہ محبت کے درجے کا تعلق جو عام انسانوں کو صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے، محبت کے درجے کا تعلق جو عام لوگوں کو صرف اپنی ذات سے ہوتی ہے، وہی تعلق ان کو دین و ایمان سے ہو گیا تھا. عام آدمی اپنے مستقبل کی تعمیر کو جو اہمیت دیتا ہے، وہی اہمیت وہ اسلام کے مستقبل کی تعمیر کو دینے لگ گئے تھے. یعنی ہم میں سے ہر شخص انڈیویجلی اپنے مستقبل، فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، میرے کل کا کیا بنے گا. تو وہ اسلام کے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے تھے کہ دین کے مستقبل کا کیا ہوگا. وہ دین کے لیے اپنا حصہ ادا کرنے کو اتنا ہی ضروری سمجھنے لگے تھے جتنا کوئی شخص اپنی ذاتی دلچسپی کے معاملے میں اپنے آپ کو اور اپنے اثاثے کو استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہے. یعنی جس طرح کوئی اپنے بزنس کے لیے دلچسپی لیتا ہے. ان کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ تاریخ کے وہ گروہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کامیابی کے مقام تک پہنچایا. یعنی ایک ایسی ٹیم بن گئی کہ جو ہر مصلحت سے بالا ہو کر ہر قربانی کے ساتھ اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اور یہ صرف محض جذباتی فیصلے نہیں تھے ان کے، استقامت کے ساتھ انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا. دوسری اہم صفت صحابہ کی، پیغمبر کو آغاز تاریخ میں پہچانا. پیغمبر کو آغاز تاریخ میں پہچانا کیا مطلب؟ کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بظاہر وہ بلند مقام نہیں ملا تھا. دیکھیں نا، کتنے ہی صحابہ تھے جو مکہ آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، یا پھر مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی، مختلف جنگوں میں شہید ہو گئے. ان کو کیا پتا کہ ان کے بعد دنیا میں مسلمانوں کو کہاں کہاں حکومتیں ملی اور کیا کیا انہوں نے ایجادات کی. ان کو تو خبر بھی نہیں. حضرت حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور صرف حضرت حمزہ نہیں 70 اور لوگ شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی مختلف مقامات پر وہ جو بئر معونہ کا واقعہ ہوا اور مختلف جگہوں پر لوگوں نے جانیں دے ڈالی، ان کو تو نہیں پتا کہ ان کے بعد اسلام کو کتنی ترقی حاصل ہوئی. کیونکہ زیادہ تر تو مسلمان جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. فتح مکہ تک لشکر کتنا تھا اسلام کا؟ 10,000. فتح مکہ پہ 10,000 تھا. اور فتح مکہ کے 3 سال بعد حجۃ الوداع میں کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ تھا. 1,40,000 کے قریب. کہاں وہ 10,000 اور کہاں ان 3 سالوں میں 1.25 لاکھ. تو یہ 1.25 لاکھ تو بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھے تھے. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر یعنی صرف 1 صدی کے اندر
مشرق سے مغرب تک مسلمان چھا گئے تھے، تو جن لوگوں نے جنگ احد میں قربانیاں دی اور مختلف مواقع پر اپنی جانیں دی، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ آئندہ اسلام کو کتنی ترقی حاصل ہونے والی اور ہوگی بھی کہ نہیں. صحابہ کی یہ انوکھی صفت تھی کہ انہوں نے اپنے ایک معاصر رسول کو پہچانا، معاصر کہتے ہیں کنٹمپریری، اور اس کا ساتھ دیا. یہ کام اتنا مشکل ہے یہ کام کہ معلوم تاریخ میں جماعت کی سطح پر صرف ایک بار پیش آیا ہے. یعنی پوری دنیا کی ہسٹری میں صرف ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے ہم اثر پر ایمان لا کر اس کی خاطر اتنی قربانیاں دی، اس کے ساتھ مل کر. قدیم تاریخ کے ہر دور میں یہ قصہ پیش آیا کہ رسولوں کے مخاطبین نے ان کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا. بائبل میں ہے کہ تم نے میرے نبیوں کو ناچیز جانا. یہ نبیوں کو ناچیز جاننے والے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو وحی اور رسالت کو مانتے تھے. نبیوں کے نام پر ان کے یہاں ادارے قائم تھے اور بڑے بڑے جشن ہوتے تھے، مگر یہ سب کچھ قدیم نبیوں کے نام پر ہوتا تھا. جہاں تک وقت کے نبی کا سوال تھا، اس کے لیے ان کے پاس استہزاء اور تمسخر کے سوا کچھ نہ تھا. یہود نے حضرت مسیح کا انکار کیا حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. نصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا حالانکہ وہ مسیح علیہ السلام کی پرستش کی حد تک عزت کرتے تھے. اسی طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے، آپ کو گھر سے نکالا حالانکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہونے پہ فخر کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم نبی کی نبوت تاریخی روایات کے نتیجے میں ثابت شدہ نبوت بن جاتی ہے، اسٹیبلشڈ نبوت ہے. وہ کسی قوم کے قومی اثاثے کا ایک لازمی جز ہوتی ہے. کسی قوم میں آنے والا نبی اس کی بعد کی نسلوں کے لیے ایک طرح کا مقدس ہیرو بن جاتا ہے. اس کو ماننا اپنی قومی تشخص کو قائم کرنے کے ہم معنی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے نبی کو کون نہیں مانے گا، مگر وقت کے نبی کی نبوت ایک متنازع نبوت ہوتی ہے، کنٹروورشل بات ہوتی ہے. وہ التباس کے پردے میں ظاہر ہوتی ہے. اس کو ماننے کے لیے ظواہر کا پردہ پھاڑ کر حقیقت کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی انا کو دفن کرنا ہوتا ہے. اس کے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرچ کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرچ کرنا ہوتا ہے جس کا برسر حق ہونا ابھی اختلافی ہو، جس کے بارے میں تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہ ہوئی ہوں. صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے معاصر رسول کو اس طرح مانا جس طرح کوئی شخص تاریخی رسول کو مانتا ہے. یعنی صحابہ کرام نے باقی انبیاء کے برعکس اپنے رسول کو کس طرح مانا؟ جیسے کوئی شخص گزشتہ رسول کی اسٹیبلش نبوت کو مانتا ہے. انہوں نے اپنے ساتھ کے نبی کی نبوت کو اس طرح مانا. غزوہ خندق میں جب محاصرہ شدید ہوا اور معمولی ضروریات کی فراہمی ناممکن ہو گئی تو ایک مسلمان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ محمد ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسریٰ اور قیصر کے خزانے حاصل کریں گے، اور اب یہ حال ہے کہ ہمارا ایک شخص بیت الخلاء جانے کے لیے بھی محفوظ نہیں. کان محمد یعدنا ان نأکل کنوز کسریٰ وقیصر واحدنا لا یأمن ان یذهب الى الغائط. غزوہ خندق کے وقت رسول اللہ کا وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک لفظی وعدہ تھا، آج یہ ایک تاریخی واقعہ بن چکا ہے. یعنی اس وقت کی پیشن گوئی بعد میں پوری ہو چکی. صحابہ نے اس وعدے کے تاریخی واقعہ بننے سے پہلے رسول کی عظمت کو مانا. ہم آج اس وعدے کے تاریخی واقعہ بننے کے بعد رسول کی عظمت کو مان رہے ہیں. دونوں ماننے میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں. آج ایک غیر مسلم محقق بھی پیغمبر اسلام کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان کہنے پہ مجبور ہے، مگر آپ کی زندگی میں آپ کی عظمت کو پہچاننا اتنا مشکل تھا کہ صرف وہی لوگ اس کو پہچان سکتے تھے جن کو خدا کی طرف سے خصوصی توفیق ملی ہو. تیسری خاص بات صحابہ کرام کی قرآن کو دور نظام میں اپنانا. سیرت کی کتابوں میں صحابہ کا دعوتی طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے نازل شدہ حصے کو لے لیتے، اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے. یہ دعوت کا طریقہ تھا صحابہ کرام کی کہ قرآن کا جو بھی نازل حصہ پورا بھی نہیں ابھی نازل ہوا تھا، یہ بھی یاد رکھیے. سب صحابہ نے پورا قرآن بھی نہیں پڑھا کیونکہ کچھ اس کے اترنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود جتنا حصہ نازل ہو چکا تو اس پہ ایمان لائے اور جنت میں پہنچ گئے، جیسے حضرت مصعب بن عمیر اور اسی طرح اور باقی صحابہ بھی. تو صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوتا تو اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتے تھے. نعرض علیہم الاسلام وتلا علیہم القرآن. چنانچہ مدینہ میں جو صحابہ تبلیغ کے لیے گئے ان کو وہاں مقرئ یعنی قرآن پڑھنے والا کہا جاتا تھا. یعنی سارے مبلغ قرآن کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے. یہ بات آج کے ماحول میں بظاہر انوکھی معلوم نہیں ہوتی کہ اچھا یہ کیسے،
لیکن اگر 1400 سال کی تاریخ کو حذف کر کے آپ اسلام کے ابتدائی دور میں پہنچ جائیں اور اس وقت کے حالات میں اسے دیکھیں تو یہ اتنا انوکھا واقعہ معلوم ہوگا کہ نہ اس سے پہلے وہ کبھی جماعتی سطح پر پیش آیا اور نہ اس کے بعد. آج جب ہم لفظ قرآن بولتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک ایسی عظیم کتاب کا نام ہوتا ہے جس نے 14 صدیوں میں اپنی عظمت کو اس طرح مسلم کیا ہے کہ آج کروڑوں انسان اس کو خدا کی کتاب ماننے پر مجبور ہیں. آج اپنے آپ کو قرآن سے منسوب کرنا کسی آدمی کے لیے فخر اور اعزاز کی بات بن چکی ہے. مگر زمانہ نزول میں لوگوں کے نزدیک اس کی یہ حیثیت نہ تھی. عرب میں بہت سے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ محمد نے پرانے زمانے کے قصے کہانیوں کو جوڑ کر ایک کتاب بنا لی ہے. ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی ایک کتاب بنا لیں. لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. کوئی قرآن میں تکرار کو دیکھ کر کہتا کہ یہ کوئی خاص کتاب نہیں. محمد کے پاس بس چند باتیں ہیں, انہی کو وہ صبح شام دہراتے رہتے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. ایسی حالت میں قرآن کو پہچاننا گویا مستقبل میں ظاہر ہونے والے واقعے کو حال میں دیکھنا تھا. یہ ایک چھپی ہوئی حقیقت کو اس کے ثابت شدہ بننے سے پہلے پا لینا تھا. پھر ایسے وقت میں قرآن کو کتاب دعوت بنا لینا اور بھی زیادہ مشکل کام ہے, کیونکہ اس کے لیے اپنی عظمت کو کھو کر دوسرے کی عظمت میں گم ہونا پڑتا ہے. اپنی عظمت کو کھو کر دوسرے کی عظمت میں گم ہونا پڑتا ہے. یہ اپنے مقابلے میں دوسری شخصیت کا اعتراف کرنا ہے, اور وہ بھی ایسی شخصیت کا جس کی حیثیت ابھی مسلم نہ ہوئی ہو. عرب کے مشہور شاعر لبید نے اسلام قبول کیا اور شاعری چھوڑ دی. کسی نے پوچھا کہ تم نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ لبید نے کہا ابعد القرآن, کیا قرآن کے بعد بھی؟ آج کوئی آدمی شاعری چھوڑ کر یہ جملہ کہے تو اس کو زبردست عظمت اور مقبولیت حاصل ہوگی, مگر لبید کے قول میں اور آج کے شاعر کے قول میں کوئی نسبت نہیں, کیونکہ آج کا شاعر تاریخ کے اختتام پہ یہ جملہ کہہ رہا ہے, جبکہ لبید نے تاریخ کے آغاز پہ جملہ کہا تھا. یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے, لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے. چوتھی بات, غیر قائم شدہ صداقت کے لیے مال لٹانا. ابن ابی حاتم نے ایک صحابی کا واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب قرآن میں یہ آیت اتری کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے, تو حضرت ابو دہدہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے خدا کے رسول, کیا اللہ واقعی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں اے ابو دہدہ. انہوں نے کہا, اے خدا کے رسول اپنا ہاتھ لائیے. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا. ابو دہدہ نے کہا کہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا. ان کا ایک کھجوروں کا باغ تھا جس میں 600 درخت تھے. اس وقت ان کی بیوی ام دہدہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھی. وہ باغ میں واپس آئے اور آواز دی کہ اے ام دہدہ. انہوں نے کہا, ہاں. ابو دہدہ نے کہا, باغ سے نکلو, کیونکہ اس کو میں نے اپنے رب کو قرض میں دے دیا ہے. بیوی نے کہا, ابو دہدہ آپ کی تجارت کامیاب رہی, اور اس کے بعد اپنے سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے نکل آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی شاداب اور پھلدار درخت ہیں. آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ اپنے فارم ہاؤس سے باہر آ جاؤ کیونکہ یہ میں اللہ کے دین کے لیے وقف کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی دین کی تعلیم کا کام کیا جائے یا لوگوں کے لیے کچھ فائدے کے کام ہو اس میں, تو ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو یہ حامی بھر لیں اور اپنے شوہر کی پکار پر باغ سے باہر نکل آئیں. ہمیں تو ایک چھوٹی سی چیز بھی چھوڑنی پڑے دین کی خاطر تو ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں. مثلا جو بچیاں ہاسٹل میں آئی ہیں گھر چھوڑ کر, وہ دن رات غمگین رہتی ہیں کہ ہم کتنے آرام چھوڑ کر یہاں پھنسے ہیں. اسی طرح جو لوگ گھروں سے ایئر کنڈیشن چھوڑ کے یہاں بیٹھتے ہیں وہ کتنے پریشان رہتے ہیں کہ اس وقت گھر میں ہوتے تو کتنے ریلیکس کرتے, یہاں تو آکسیجن کی کمی ہے, سانس ہی نہیں آ رہا. چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھ لیں ہماری زندگی میں کہ ہمارا حال کیا ہے. اور جب ہم اپنے ہی غموں سے باہر نہیں نکلتے تو پھر دین کی خدمت کون کرے گا, کون نکلے گا؟ جب ہمیں سانس نہیں آتا اور جب ہمیں گھر کا غم نہیں بھولتا اور آرام اور راحت اور عیش و عشرت نہیں بھولتے, گویا دنیا میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے ان گھروں میں, تو پھر اسلام کا نام روشن کہاں سے ہوگا, کیسے ہوگا؟ یہ ایک نمائندہ واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جس دین پر ایمان لائے تھے اس دین کی خاطر قربانی پیش کرنے کے لیے وہ کس قدر بے چین رہتے تھے.
یہاں دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے. آج کوئی شخص دین کے نام پر اس قسم کا انفاق کرے تو عین ممکن ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے درمیان مقبولیت کی صورت میں اس کو بہت جلد اپنے انفاق سے زیادہ بڑی چیز مل جائے. یعنی آج کے دور میں تو نام مشہور ہونا بہت آسان ہے. کوئی بھی اگر اس قسم کا اگر ایک اپنا لینڈ میں سے یا کسی بھی چیز میں سے کچھ وقف کر دیتا ہے تو لوگوں میں بہت جلدی پاپولیرٹی کہ ہاں بھی وہ کتنا بڑا محسن ہے دین کا اور کتنی وہ خدمت بجا لاتا ہے. مگر اصحاب رسول کے زمانے میں صورتحال بالکل مختلف تھی. اس وقت دین کی راہ میں اپنا مال لٹانا ماحول میں دیوانگی کا خطاب پانے کا ذریعہ تھا. وہ اونچے میناروں پر نمایاں ہونے کی بجائے بنیاد کی زمین میں دفن ہونے کے ہم مانا تھا. اس وقت ایسا اقدام ایک ایسی تحریک کے خانے میں لکھا جانے والا تھا جس کی صداقت ابھی مشتبہ تھی، نہیں ڈاؤٹ فل تھا اسلام کا مستقبل، جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں ہوئی تھی کہ واقعی ایک سچائی ہے. ایک غیر مسلمہ مد میں اپنا اثاثہ پیش کرنا تھا، جبکہ آج کا آدمی ایک مسلمہ مد میں اپنا اثاثہ پیش کرتا. اب تو دین اسٹیبلش ہو چکا ہے، ایک نون فیکٹ اور حقیقت بن چکی. اگر ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں. اس وقت ابھی انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، کہ مستقبل کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کہاں جا لگے گا. آج دین کے جو رکھوالے اور دعوے دار بنے پھرتے ہیں وہ نام کے تو زیادہ ہیں، مگر حقیقی معنوں میں جسے کہتے ہیں نا کہ محبت دین سے ہونا اور اس کو اپنا ذاتی کام سمجھنا، اپنا پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ اس کو لینا، اور پھر اس کے لیے اپنا وقت اور جان اور مال اور صلاحیتیں کھپانا اور لگانا بغیر کسی صلے کی توقع کے، بغیر کسی شکریہ اور تعریفی نظر کے. آج تو یہی نا کہ اسلام جہاں بھی جاتا ہے وہیں سے دھتکار دینے نہیں ہے، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں کرانا چاہتے، بس اتنا ہی کافی ہے، ہم کو مجنون نہیں ہے. اس وقت قرآن پاک کو ہم 1400 صدیوں میں ایک پرووڈ کتاب، ایک معجزہ الہی کے طور پہ مانتے تو اس سے ہم اپنا کنسرن شو کرتے ہیں، اس میں انٹرسٹ رکھتے، اس کی عظمت مانتے، اس کو چومتے بھی ہیں، ساتھ سر پہ بھی رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں نا. ثابت شدہ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایک ثابت شدہ چیز ہے، لیکن بحیثیت کل اسلام کہیں اس وقت دنیا میں اسٹیبلشڈ نہیں ہے ایک اسٹیٹ کی شکل میں، یا کہیں اس کے فائدے نظر نہیں آتے عملی صورت میں. لہٰذا کوئی بھی اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی عملی زندگیوں میں لا کے، یا اس کے لیے سیکریفائس کر کے، یا اس کو واقعی توجہ دے کے اور اس کو لوگوں تک پہنچا کے. ہر ایک اٹھا کے اس کو شرمندہ ہے، یا اس سے تعلق میں قربانی کا وہ جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. حضرت خدیجہ کو دیکھیں، اور بیوی کو قرآن کی بہت بڑی عالمہ نہیں تھی کہ وہ کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. مجھے ان کا بھی ایک ایمان تھا، ایک یقین تھا. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے، جو صلاحیت ہے، ایمانداری سے اس کو پرکھ پہچان کے اپنے اوقات اور اپنی عادات اور اپنی دلچسپیوں کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. واقعی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم کر سکتے تھے، محض اپنی سستی کی وجہ سے، صرف اپنے کچھ ایسے خوف ہوتے ہیں جانے قسم کے کہ اگر ہم ذرا سا تھوڑا زیادہ وقت لگا لیں گے یا کام کر لیں گے تو ہماری صحت اور ہماری حال حلیہ متاثر ہوگا اور ہمارا سٹیٹس اور ہمارا نام اور ہماری شان پہ فرق آئے گا. اس لیے پھر بس جتنا ہماری دنیا ساتھ چل سکے اسی حد تک اس کو رکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں. اپنا تاج دوسرے کے سر پہ رکھنا. مدینہ میں عبداللہ بن ابی بہت عاقل اور صاحب شخصیت آدمی تھا، یعنی بہت پرسنالٹی والا تھا. وہ مدینہ کا سب سے زیادہ ممتاز سردار سمجھا جاتا تھا، یعنی بڑی اس کی پاپولیرٹی تھی. چنانچہ مدینہ کے باشندوں کو اپنا اختلاف اور انتشار ختم کرنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو منتخب کیا کہ اس کو اپنا بادشاہ بنائیں اور اس کی علامت کے طور پر اس کو ایک تاج پہنائیں. عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا انتظام مکمل ہو چکا تھا. عین اس وقت اسلام مدینہ میں پہنچ گیا. مدینہ کے باشندوں کی فطرت نے اس کی صداقت کی گواہی دی اور اسلام گھر گھر میں پھیلنے لگا. اس کے بعد مدینہ کے باشندوں کا ایک نمائندہ وفد مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی زبان سے آپ کا پیغام سنا. انہیں نظر آیا کہ مدینہ کی اجتماعی تنظیم کے لیے انہیں جو شخصیت درکار ہے وہ زیادہ بہتر طور پر محمد بن عبداللہ کی صورت میں موجود ہے. انہوں نے مدینہ کے لوگوں کی طرف سے آپ کو پیشکش کی کہ آپ مدینہ آئیں اور وہاں ہمارے سردار بن کر رہیں. اسلامی تاریخ کا یہی وہ واقعہ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ادھر ان کو لیڈر ملا ہوا ہے اور اس کی تاج پوشی کی تیاری بھی مکمل ہے، اور اتنے میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ
اپنے محبوب لیڈر کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہی وہ واقعہ ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، اپنا تاج دوسرے آدمی کے سر پر رکھ دینے کے ہم مانا تھا۔ یعنی اس وقت کو کہتے کہ ہماری قوم، ہمارا سردار، ہم لوگ ایک دوسرے شہر اور ایک دوسرے قبیلے اور ایک دوسرے قوم کے بندے کو لا کے اپنے سر پہ کیوں بٹھائیں؟ اور قبائلی عصبیت میں سمجھ رہے ہیں آپ اس موقع کو؟ آج ہمارے اندر دیکھیں کتنے لسانی جھگڑے ہیں نا، اردو سپیکنگ، سندھی سپیکنگ، یہ یعنی کن کن بنیادوں پہ ہم کٹے بٹے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات حق پہچان کر بھی صرف دوسرے کے ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ہماری قوم نسل میں سے نہیں ہے۔ اہل مدینہ کو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس سردار لیڈر بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ ایک دوسری جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، بلا کے اپنا سردار ماننے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ قدیم قبائلی دور میں ایسا کوئی واقعہ بے حد نادر واقعہ تھا۔ اپنی قوم یا قبیلے سے باہر کسی آدمی کو اپنا غیر مشروط سردار بنا لینا ہمیشہ انسان کے لیے مشکل ترین کام رہا ہے۔ قدیم زمانے میں تو یہ اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ مزید یہ کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پرعظمت ہستی کا نام نہ تھا جس سے آج ہم واقف ہیں۔ اس وقت محمد ایک ایسے انسان تھے جن کو ان کے اہل وطن نے نکال دیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جن کے ساتھ قومی عصبیت اور تاریخی عظمت شامل نہ ہوئی تھی، جو نہ صرف متنازع شخصیت تھے، کنٹروورشل تھے۔ کیونکہ آج ہم بہت دفعہ کسی کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے کہ وہ کنٹروورشل ہے، ان کے بارے میں تو بڑے ڈفرینٹ اوپینین ہیں۔ یہ جانے بغیر کہ وہ کیا کرتے ہیں، محض اس لیے کہ کچھ لوگوں نے مس انڈرسٹینڈنگ سے ایسی کنٹروورسی پھیلا رکھی ہے، تو ہم اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے، آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ جو نہ صرف متنازع شخصیت ہے بلکہ ایک لٹے ہوئے بے گھر انسان تھے، جن کو اپنا سب کچھ دے دینا تھا اور پانا کچھ نہ تھا۔ 20ویں صدی میں کسی برنارڈ شاہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے لیے یورپ کی سرداری کی پیشکش کرے، مگر 6 صدی عیسوی میں کسی کے لیے اس کا تصور بھی ناممکن تھا کہ وہ آپ کو پیغمبر مان کر آپ کو اپنا اجتماعی امام بنا لے، ایک دوسرے وطن سے اٹھا لائے، اور جس کا ساتھ دینا پھر جنگوں کو دعوت دینا تھا۔ آپ نے اگر بیعت عقبہ کا وہ واقعہ پڑھا ہو جس میں بیعت ہو رہی تھی اور عہد ہو رہی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح حفاظت کریں گے کہ جس طرح ہم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس طرح اس پہ انہوں نے عہد کی اور قسمیں کھائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہیں تو ابھی تو اسلام کا کوئی مستقبل سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن صرف آپ کے پیغام کی صداقت انہوں نے پہچان لی تھی، اور ان کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ انشاءاللہ جب اخلاص ہوگا، جمے رہیں گے، تو صداقت جب پہچانی جائے گی نا، جن کے اندر فطرت کی طلب سچی روشنی ہوتی ہے وہ پہچان لیتے ہیں، اور اس کا تو بالکل فکر نہ کریں، اس لیے کہ انشاءاللہ سچائی پریویل کرے گی۔ اگر ہمارے اپنے اندر ایک کنوکشن کا لیول ہے، پھر یہ وقتی باتیں اور یہ سب کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ ہم نے صحابہ کرام کو پڑھا تو مجھے اچانک یہ یاد آیا، الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کے اندر واقعی ایسا جذبہ آیا کہ انہوں نے اپنے آرام اور راحتیں قربان کر کے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کے ایسی ایسی جگہوں پر اسلام کی روشنی پھیلا رہی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اگرچہ وہ بہت کم ہیں، کہ جو قربانیاں کرنا جانتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ آئی تھی میرے پاس، ایکچولی اسلام آباد کی اور مختلف علاقوں کی، تو اس میں ایک رپورٹ تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا حصہ سنا کے پھر میں قصہ پچھلا سناتی ہوں۔ یہ ایک جگہ ہے فیصل آباد کے نزدیک، گاؤں ہے، اس کا نام ہے بسم اللہ پور، شاید آپ نے کبھی نام بھی نہ سنا ہو علاقے کا۔ ہماری ایک کلیگ ہیں، ان کے والدین کا گھر ہے یہ، اور بند تھا یہ گھر کافی عرصے سے، یعنی ساری زمینیں ان کی باقی بک گئی۔ لکھتی ہیں کہ فیصل آباد میں ڈائیو سے 4 بجے دوپہر پہنچ گئی۔ نوشین کی والدہ، یہ ہماری کلیگ ہے جن کا گھر، پروگرام کے مطابق اسلام آباد سے 2 لڑکیاں الہدا سے لے کر مجھے لینے آئیں اور 5 بجے پہنچی۔ نوشین کی والدہ نے بتایا کہ مکان کے ارد گرد کی زمین تو بیچ چکے ہیں، لیکن اس مکان میں نوشین کے دادا بہت عبادت کرتے تھے اور ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ یہاں اللہ دین کا کام لے گا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ 20-25 سال سے گھر بند تھا اور مشہور ہو گیا تھا کہ یہ چڑیلوں کا مسکن ہے۔ اب یہاں سے صبح سے شام تک اللہ کے کلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کورس کی تفصیلات: صبح سے 3 بجے تک روشنی کا سفر، 30-40 طالبات کرتی، پھر صفائی کی ڈیوٹیاں ہوتی، اسٹال پہ کام ہوتا۔ یہ بالکل ایسا گاؤں ہے کہ نون نہیں ہے اور ایک دور دراز کے ایریے میں ہے، لیکن یہاں ایک شارٹ کورس کرایا گیا تھا اور 2 بچیاں اسلام آباد سے جا کر انہوں نے یہ کورس کرایا۔
3 بجے سے مغرب تک بچوں کے مختلف ایج گروپ وائز آتے، ناظرہ، دعائیں اور تربیہ وغیرہ ان کی ہوتی، ساتھ ہی کچھ خواتین ناظرہ کے لیے آتی. مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہتا. صرف 2 سٹاف ممبران بی بی آمنہ اور رابعہ وحید نے مل کر یہ کام کیا. وہ اپنا کھانا بھی خود پکاتی. انہوں نے بتایا کہ بریک اور جب ایک سٹاف ممبر کلاس لیتی تو دوسری جلدی سے کوکنگ کر لیتی. بھاگتے دوڑتے کھانا پکانا، آٹا گوندنا، روٹی وغیرہ ڈالنا جیسے کام ہوتے، کیونکہ باقی سب لوگ تو گھروں کے چلے جاتے، تو ان کو اپنا کھانا بھی پکانا ہوتا تھا. اور صبح سے شام تک مسلسل کبھی لڑکیوں کا گروپ ہو رہا ہے تو کبھی پھر بچوں کا ہو رہا ہے تو کبھی عورتوں کا ہو رہا ہے، یعنی شام تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا. اتوار کو چھٹی ہوتی لیکن خواتین کا ہفتہ وار درس بھی یہ دونوں کراتی، یعنی چھٹی والے دن بھی کام کرتی. ذاتی کاموں کا مشکل سے وقت ملتا کیونکہ دیہی علاقہ جات میں وقت پہ آ کے کام ختم کر کے واپس جانے کا تصور نہیں، اس لیے وہ وہیں بیٹھی رہتی. کیونکہ گاؤں کے لوگ جو ان کی نفسیات مختلف ہے، وہ ایک پابندی کے ساتھ وقت پہ نہیں کوئی کسی وقت آ رہا ہے تو کوئی کسی وقت، جو جس وقت آ رہا ہے اس نے اسی وقت پڑھنا ہے. تاہم ان دونوں سٹاف کی ہمت، صبر اور کوششوں سے خوب اللہ کا کلام پھیلا. 30 مارچ کو تکمیل قرآن کی تقریب ہوئی. فہم القرآن کیسٹ سے ہوا تھا، یہ جو یہاں کا تھا میرے خیال میں کراچی کا، اور کیسٹ سے ہی دعا ہوئی. طالبات سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی. ایک خاتون کے ساتھ ان کی 2.5 سالہ بچی بھی کلاس میں آتی تھی. ایک دن خاتون دعائے نور سیکھ کر گھر گئی تو بچی کو دیکھا کہ کھیل میں منہمک ہے اور پڑھتی جا رہی ہے، آج بھی نورا کل بھی نورا اجل فی قلبی نورا. پنجابی اور دیہاتی بچگانہ موڈیفیکیشن تھی دعا کی. اللہ کے نام اس بچی کو یاد تھے، نماز اور دیگر دعائیں بھی یاد. یعنی چھوٹی سی بچی جو صرف آ کے ایسے ہی بیٹھ جاتی تھی اور سن کے اس نے اتنا کچھ یاد کر لیا. آخر میں سٹاف نے بھی چند نصیحتیں کی. بی بی آمنہ چونکہ واپس آ رہی تھی اس لیے اس نے کہا میں آپ کو وہی نصیحت کروں گی جو میری استاد نے ہمیں سمر کورس کے بعد کی تھی. ایک کام کرنا ہے اور ایک نہیں کرنا. کرنے کا کام گھر والوں کی خدمت کرنا ہے اور نہ کرنے کا کام بحث ہے. تب میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ایک اچھی بات کو کیوں صدقہ کہا گیا. اتنے دور دراز کے گوشوں اور کونوں میں وہ بات پھیلے گی جو لوگ اسے یاد رکھیں گے، نہ جانے کتنے اور دلوں کو روشن کریں گے. طالبات اور سٹاف مسلسل رو رہی تھی. طالبات کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ واقعی خالصتاً اللہ کی محبت کتنا خوبصورت جذبہ ہے. 3 ماہ قبل یہ لوگ ایک دوسرے سے واقف بھی نہ تھے. آج جدائی اتنی سہانے روح بنی ہوئی تھی. موتیوں کے ممبر والی حدیث یاد آئی. دوسری طرف نیا سٹاف جو رابعہ کے ساتھ کام کرنے اور ریگولر کورس کرنے آیا تھا. اب اس گاؤں میں ریگولر کورس بھی شروع ہو گیا، یعنی روزانہ تعلیم. ان میں سے مصباح ڈسکا سیالکوٹ سے آئی اور رابعہ صابر پشاور سے آئی تھی، جس کا فاصلہ اس وقت 8-9 گھنٹے کی مسافت پر تھا، یعنی ان کا گھر جو ہے. فرحت روشنی کا سفر جو پنڈی سے کورس کر کے گئی تھی، اس نے اپنے علاقے میں گھر گھر جا کر لوگوں کو اپنے علاقے کی روشنی کے سفر میں داخلے کے لیے بلایا. چارہ لدے گدھے گاڑیوں تک سوار ہو کر دور دور تک بلانے گئی. یعنی ایک بچی جو اس گاؤں سے پہلے آئی، نوشین اپنے گاؤں سے ایک بچی لے کر ہاسٹل میں لائی کہ اس کو ایک شارٹ کورس کرائے. اس نے وہ کورس کیا، پھر اس کے بعد اس نے جا کے پبلسٹی کی اور کس طرح گدھے گاڑیوں پر بھی بیٹھ بیٹھ کے دور دور تک جا کے لوگوں کو بتایا کہ ہم یہاں قرآن کی تعلیم شروع کرنے تو تم لوگ آؤ. ملتان اور بسم اللہ پور میں طالبات کا یہ تصور تھا کہ صرف اپنے لوگ اور اپنے علاقے کو منور کرنا ہے، دوسرے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ان کو پریکٹیکل مثالیں دی، کانسیپٹ کلیئر کیا. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب طارق بن زیاد ساحل اندلس پہ پہنچا تو اس کو نعرہ تھا بقول شاعر، ای ملک ملک ماست کہ ای ملک خدائے ماست. یہ ملک میرا ملک ہے کیونکہ میرے خدا کا ملک ہے. تو تمام دنیا خدا کی بستی ہے اور جہاں جس علاقے اور جس جگہ بھی لوگ ہوں گے وہ اللہ کی زمین پر بسنے والی اس کی مخلوق ہے. ان تک پیغام پہنچانا ہے اگر موقع مل جائے. عباس پور کشمیر کی سرحد پہ گاؤں ہے، وہاں گولے وولے برستے رہتے ہیں. عباس پور میں توپوں کے سائے اور گولہ باری کے باوجود بی بی آمنہ اور رضیہ نور کا سمر کورس کرانا، پھر ریگولر کیسٹ کلاس شروع کرا کے گھر آنا ایک مثال ہے. پھر وہاں سے 10 لوگوں کا اسلام آباد آ کر کورس کرنا. ان کی کوششوں، ہمت اور صبر کی مثال کے ساتھ یہ سبق ہے کہ ہر جگہ اللہ کے دین کو پہنچانا ہے. یہ پیغام مشرق و مغرب کے لیے ہے. جغرافیائی رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر یہ کام کرنا ہے. کورس کا نتیجہ 18 لوگوں نے باقاعدہ ریگولر کورس میں داخلہ لیا. سٹاف کو افتتاحی کلاس اور افتتاحی ہفتہ اور ریگولر کورس کی رہنمائی دی. نوشین کو واضح کیا کہ تکمیل قرآن اور تقریب کا مقصد خوشی اور دیگر لوگوں کو آنے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے، اس لیے زیادہ لوگوں کو مدعو کرنا چاہیے. ان کے کم لوگوں کو بلانے کا سبب مٹھائی کے لیے فنڈز کی کمی تھی. نوشین کو بتایا کہ ایسے مسئلے مین آفس اور شعبہ برانچ سے ڈسکس کر لینے چاہیے، وہاں سے تبلیغی مقاصد کے لیے آپ کو فنڈ بھیجا جا سکتا ہے. اگر زیادہ لوگ مدعو ہوتے تو شاید زیادہ لوگوں کو کورس کا علم ہوتا اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکتے. واپس آ کر اپنی ٹیم کو کورس اور تقریب کی تفاصیل بتائیں تو جب انہیں بتایا کہ طالبات انتہائی غریب تھیں، یعنی وہ گاؤں کے لوگ جو تھے، بی بی آمنہ کی فائل اور ریکارڈ میں دیکھا کہ ان کے والد ٹانگا بان، کسان، بڑھئی وغیرہ تھے. تو فوزیہ شاہد جو قریب بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ اٹک برانچ میں صدقات میں 10,000 روپے موجود ہیں، وہ ان لوگوں کی تعلیم کے لیے لے لیں. اور
اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی چاہیے کہ ان بچیوں کو پھر کتابیں اور قرآن پاک اور باقی چیز کو، اب ظاہر ہے جس کا والد ٹانگا بان ہے وہ 300 روپے کا یا 500 روپے کا قرآن پاک کا سیٹ اور پھر اسٹیشنری اور پھر رجسٹر اور کاپیاں وہ کہاں سے خریدیں گے، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کیا. یہ خط میرے پاس اتفاق سے پچھلے سال سے رکھا ہوا تھا، جس میں عباس پور میں جا کے ان بچیوں نے یعنی ٹیم نے جا کے کام کیا. عباس پور میں ہمارے یہاں کراچی بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، فرسٹ بیچ کی، ان کا وہ گاؤں تھا. تو یہاں سے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گاؤں میں کچھ ہو، تو میں نے کہا جا کے اسلام آباد بات کریں. تو انہوں نے پھر وہاں سے بچیاں لی اور اپنے گاؤں لے گئیں. گاؤں جانے والی بچیاں عباس پور والی کیا لکھتی ہیں کہ 24 جون بروز پیر صبح 10 بجے مین کیمپس اسلام آباد سے ہم نے عباس پور کے لیے سفر شروع کیا. ہم 3 سٹاف ممبرز تھے اور محترم یاسمین آنٹی اور فرزانہ ہمیں چھوڑنے جا رہی تھی. عباس پور کے لیے ہم نے مری کا رستہ اختیار کیا. میرے لیے پہاڑی سفر نیا نہ تھا. اس سے پہلے داتوڑ برانچ کے لیے میں کافی دفعہ سفر کر چکی تھی، لیکن یہ سفر مجھے کبھی نہ بھولے گا. تقریباً 1.5 گھنٹہ سفر کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. بہت چکر آ رہے تھے، دل خراب ہو رہا تھا، لیکن سفر اتنا لمبا تھا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا. خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر یاسمین آنٹی کے کندھے پہ سر ٹکا لیا. جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو پھر آنٹی نے گاڑی رکوائی اور تھوڑی دیر باہر فریش ہوا میں بیٹھنے سے کچھ فرق پڑا. تقریباً 5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم نے باغ شہر میں 2 گھنٹے اسٹے کیا، کھانا کھایا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا. میں سفر کے دوران پانی بھی نہیں پی سکتی، اس لیے گردے میں بھی درد شروع ہو گیا. باغ سے عباس پور کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا، یہ سارا 8 گھنٹے کا پہاڑی سفر ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ آج ہم نے سارا کشمیر کراس کرنا ہے. مغرب سے پہلے ہم نے صبح شام کی دعائیں پڑھی اور مغرب کے وقت ہم بہت بلند پہاڑوں پر بارڈر لائن کے قریب کے علاقے میں سفر کر رہے تھے. جگہ جگہ پر فوجی پوسٹیں تھیں، توپیں نصب تھیں، چوکس فوجی نظر آ رہے تھے. جب گاڑی کسی آبادی کے پاس پہنچتی تو مجھے خیال آتا کہ اب ہماری گاڑی رکے گی، لیکن گاڑی چلتی ہی جا رہی تھی. تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم رات 9:10 پر عباس پور پہنچے. کچھ دیر ریلیکس ہونے کے بعد ہم نے کھانا کھایا، واک کی اور سو گئے. 25 تاریخ کو محترم یاسمین آنٹی نے مقصد زندگی پہ درس دیا. وہاں بہت کم لوگ الہدا کے بارے میں جانتے تھے، لیکن سب لوگ بہت شوق اور جذبے سے آئے. دوپہر کے بعد یاسمین اور فرزانہ واپس چلی گئیں. یعنی آپ دیکھیں یاسمین 9 گھنٹے سفر کر کے رات پہنچی ہیں، درس دیا ہے اور دوپہر کو پھر روانہ ہو رہی ہیں. 26 تاریخ سے ہم نے کورس شروع کرا دیا. شروع میں ہم 3 سٹاف ممبر تھے، لیکن 8 جولائی کو فرج جاوید پیپرز کے سلسلے میں واپس آ گئی. اب ہم 2 لوگ تھے. ہم نے راستے میں سنا تھا کہ اس علاقے میں گولہ باری بھی ہوتی ہے. وہاں پر گولہ باری کے حالات بھی دیکھے. 14 جولائی کو رات 12 بجے سے 2 بجے تک ہمارے پوٹھا کو کراس کر کے عباس پور شہر پہ گولہ باری ہوئی. یعنی جس جگہ پر یہ تھی اس کو کراس کر کے شہر پر گولے برس رہے تھے. پوٹھا عباس پور اور باؤنڈری لائن کے درمیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گولہ باری کی آواز تک نہ سنوائی. دوسرے دن بہت سے لوگوں نے کہا ہمارا تو خیال تھا کہ آپ صبح والی گاڑی پر اسلام آباد روانہ ہو چکی ہوں گی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئی اس کو انشاءاللہ پورا کر کے جائیں گے. پھر 24 جولائی کو ہمارے سامنے والے پہاڑ پر فوجی پوسٹ پر 2.5 گھنٹے گولہ باری ہوتی رہی. شام 6:30 سے 9 بجے تک ہم نے پہلی دفعہ گولے لگنے اور پھٹنے کی آوازیں سنی. ایسے لگتا تھا جیسے مکان کی چھت پھٹ گئی ہے. جب بھی کوئی گولہ پھٹتا تو دل ہل جاتے. فطری طور پر ڈر تو لگتا تھا، لیکن دل میں استغفار کرتے تھے. زبان سے کوئی آواز نہیں نکالنی تھی. یہ سب اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے حوصلہ دیے رکھا. اس دن مجھے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئی کہ واقعی ہر جگہ ہر حالت میں ہم دین کے نمائندے ہیں. یعنی چاہے گولہ باری ہوئی کچھ، ہمیں اپنا طرز عمل جو ہے وہ پرسکون رکھنا ہے. کیونکہ اس دن آنٹی کیسرا کے گھر مہمان بھی آئے ہوئے تھے اور مہمان عورتیں ہمارے ہی کمرے میں تھی. وہ سب ہمیں بہت نوٹ کر رہے تھے کہ ہم ضرور ڈر جائیں گے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ بہت خوفزدہ ہو رہے تھے. الحمدللہ اللہ نے بہت مدد کی اور صبر دیا. گولہ باری کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فائرنگ بھی ہو رہی تھی. کلاس کے دوران اکثر فائرنگ کی آواز سنائی دیتی. بعض اوقات طالبات سہم جاتی، لیکن جب دیکھتی کہ ہم تسلی سے بیٹھے تو وہ بھی سکون سے بیٹھی رہتی. ایک دفعہ جب کہیں گولہ پڑنے سے طالبات کی توجہ کلاس سے ہٹی تو میں نے بہت آرام سے صرف اتنا کہا کہ وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ اپنا کام کریں. اس پر طالبات اطمینان سے بیٹھی رہیں. 27 جولائی سنڈے کے دن مسلم فوجیوں کی طرف سے سارا دن جوابی گولہ باری ہوئی. عباس پور شہر کو خالی کرا لیا گیا. 28 تاریخ کو شارٹ کورس کا پیپر تھا. ہمارا خیال تھا کہ اگر طالبات نہ آ سکی تو ہم پیپر آگے کر دیں گے، لیکن اگلے دن الحمدللہ تمام طالبات آئیں. صرف ایک طالبہ گولہ باری کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کے باغ چلی گئیں، وہ غیر حاضر تھیں. وہاں ہم 24 جون سے 25 اگست تک یعنی تقریباً 2 ماہ بنتے ہیں رہے. میری بیچ فیلوز ہنیا نور کو چائے بہت پسند تھی، لیکن گھر والوں سے شام کے وقت دودھ لینا بہت مشکل لگتا تھا. یعنی وہ ساتھی جو تھی چائے کی بہت عادی تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ان پر ڈیپینڈنٹ تھے. اس شہر میں تو نہ ان کا کوئی رشتے دار تھا اور نہ کوئی اور جاننے والا، اور نہ بچیاں خود نکل کے بازاروں سے دودھ خرید سکتی تھی. اور ظاہر ہے اتنے فنڈز بھی نہیں ہوتے کہ اتنے ایکسیسو چیزیں ان سب کو مہیا کی جائیں.
کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ رضیہ کو چائے پینے کا بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن دودھ کے لیے کہنا بہت مشکل تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ دل چاہ رہا تھا اور گھر والوں کی طرف سے بنی ہوئی چائے بھی مل گئی۔ میں نے یہ حقیقت بھی جانی کہ بعض اوقات دل ہی میں بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتے ہیں۔ میں نے صرف یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، لیکن مشکلات کسے کہتے ہیں یہ ان 2 ماہ میں جانا۔ صبح 9 سے 1:45 تک کلاس ہوتی، شام کو 4 سے 5:30 تک بچوں کی کلاس ہوتی۔ تمام اسٹوڈینٹس بہت شوق اور توجہ سے پڑھتے، بچوں کو نور والی دعا ایکشن کے ساتھ سکھائی تو بچے اپنے قاری صاحب کو کہتے کہ آپ بھی ہمیں اسی طرح پڑھائیں جس طرح باجیاں پڑھاتی ہیں۔ عباس پور بانڈی کے مولوی صاحب نے بہت مخالفت کی کہ پاکستان سے عورتیں آ گئی ہیں ہمارے بچوں کو پڑھانے، یہ ہماری توہین ہے، ان کا نہ کوئی مسلک ہے نہ کسی کی مقلد ہے۔ یہ بھی کافی بات مشہور ہوئی کہ اوپر بیٹھ کے پڑھایا جاتا اور طالبات کی ایک دوسرے کی طرف کمر ہوتی۔ ہر طرح کی باتوں کے جواب میں ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی بحث نہیں کی، کیونکہ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ بحث نہیں کرنی۔ 17 اگست کو شارٹ کورس مکمل ہوا، طالبات کے کورس کے بارے میں بہت اچھے تاثرات تھے۔ 19 اگست سے خط و کتابت کورس شروع کرا دیا۔ کچھ دن میں خود کلاس لیتی رہی، پھر کلاس ہی میں سے کچھ سمجھدار لڑکیوں کو مختلف کام سمجھائے، ایک طالبہ کو کلاس کا ذمہ دار بنایا، ایک کو کیسٹ کا کام سمجھایا، ایک طالبہ کو نوٹس بورڈ اور ایک طالبہ کو کلاس کی میٹنگ کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھائیں۔ 4-5 دفعہ ان طالبات سے میٹنگ کی، اپنی رہائش پہ بھی بلا کے سمجھاتی رہی، پھر ایک ڈائری پر تمام ذمہ داریاں، کام کا طریقہ، تجوید اور تفسیر کا طریقہ کار لکھ کر دے دیا۔ ٹائم ٹیبل اور حاضری کی ڈائری بنائی اور ٹائم ٹیبل اور حاضری کا طریقہ سمجھایا۔ تمام اسٹوڈینٹس کالج جانے والی تھیں، اس لیے کلاس شام 3 سے 5:30 تک رکھی۔ 24 اگست کو عباس پور میں ہمارا آخری دن تھا۔ خط و کتابت کورس کرنے والی طالبات، لسنرز کی حوصلہ افزائی کی، کلاس کو اللہ حافظ کہا۔ 25 اگست کو صبح 7:30 بجے ہم واپس اسلام آباد کے لیے سفر شروع کیا۔ تقریباً راستے میں 1 گھنٹے کا اسٹے کیا، شام 4:10 پر ہم اسلام آباد پہنچ گئے۔ الحمدللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور یہاں سے پچھلی دفعہ جب میں اسلام آباد گئی تھی تو اسی گاؤں سے جو بچیاں پڑھنے کے لیے آئیں، ان میں سے ایک اسکول ٹیچر سال کی اپنے اسکول سے چھٹی لے کر وہ بھی پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور ہاسٹل میں رہ کے پڑھ رہی ہیں۔ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ یہ سیکھ کر پھر میں واپس جا کر اپنے علاقے میں قرآن سکھاؤں گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ محض خوبصورت خیالات سے اور محض باتوں سے نہیں ہوتا، اور دیکھنے کو بہت خوبصورت سٹوری لگتی ہے، لیکن جن لوگوں کی حقیقی قربانیاں ہیں اور جو واقعی اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں زندگی کی کوئی راحت نہیں، جہاں دنیا کی کوئی چمک نہیں، وہاں صرف اللہ کے پیغام کو روشن کرنے کے لیے جانا یہ کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت اتری ہوئی ہو۔ تو ایسے چند لوگ بھی اگر اپنے آپ کو والنٹیئر کریں گے اور قربانی کریں گے تو ہی لوگوں تک قرآن پہنچے گا نا۔ اور اگر ہم اپنے ہی گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور بیٹھ کے ہی صرف اچھی اچھی باتیں کرتے رہے تو بات نہیں بن سکے گی۔ ہمارے پاس کتنا ہی وقت ہوتا ہے، کتنے وسائل ہوتے ہیں، مال بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، علم بھی ہے، لیکن نکلتے نہیں ہیں کہ جا کے کسی اور کو بھی فیضیاب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔